الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امتیازات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بالحق والہدی وبالنور والضیاء، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، نور اور ضیاء کے ساتھ بھیجا۔ معنی سب کا ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، باطل کے خاتمے کے لیے، تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو روشنی تک پہنچانے، لوگوں کو حق تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تیسری جگہ پہ کہتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، چوتھی جگہ پہ ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رہنما بن کر کے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے رہنما بنا کر کے بھیجا، گائیڈ بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے والے یعنی ہم جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین حصوں میں منقسم ہو گئے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ حق کو واضح کرنے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے اور دین حق کے ساتھ، لوگوں کو حق بات بتلانے کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خصائص سے متصف کر دیا جو خصائص، جو امتیازات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ یہ غالی قسم کے لوگ ہیں، غلو کرنے والے۔ اب اس کی واضح مثال جان سکتے ہیں، خاص کر کے بریلوی حضرات جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافی غلو کیا، صوفی حضرات جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے زمرہ سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیا، اور ایک شعر بنایا گیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام حاجات اور ضرورات کو پیش کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش کرنا لوگوں نے شروع کیا۔ سوال جہاں اللہ تعالیٰ سے کرنا تھا، مانگنا اللہ تعالیٰ سے تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اس کے بھیجے ہوئے رسول سے لوگوں نے مانگنا شروع کیا۔ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام پر فائز نہ کیا جا سکے۔ ہر وہ طریقہ اپنایا جس طریقے میں غلو ہو سکتی تھی۔ تو غلو یہ مطلوب نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، ان کو رسول مانے، ان کو امام الانبیاء مانے، سید المرسلین مانے، امام الاتقیاء مانے، اور ان کی محبت ہر ایک چیز کی محبت پر مقدم رکھے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن غلو مطلوب نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کی رسالت کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، اور آپ کے دعوتی مشن کو ناکام بنانے کے لیے ہر طریقے کو اور ہر حربے کو استعمال کیا۔ یہ لوگ جافی ہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ لوگ بہت ہی سخت ہیں۔ جیسے شریعت نے غلو کو ناپسند کیا، ویسے شریعت نے جفا کو بھی ناپسند کیا ہے۔ اس میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو معتدل ہیں، یعنی جن کے اندر جفا بھی نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انسانیت کے زمرہ سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر فائز نہیں کرتے۔ اور یہی اہل السنہ والجماعہ ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی اتباع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا تھا ان چیزوں سے رک گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور بنائے ہوئے قانون کے مطابق کیا، یہی اہل السنہ والجماعہ ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ تو گستاخی درست ہے اور نہ ہی غلو درست ہے۔ ہم اہل حدیثوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جفا پایا جاتا ہے، غلو تو نہیں پایا جاتا لیکن جفا پایا جاتا ہے۔ جفا کا پہلو کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود و سلام پیش کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے نا؟ لیکن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایسے جیسے اپنے کسی ساتھی کا نام آیا ہے، کسی ایک عام انسان کا نام آیا ہے، درود و سلام نہیں پیش کرتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو پھر درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے، اور کہا اس سے زیادہ بخیل کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرے اوپر سلام نہیں پیش کیا۔ تو جفا اس ناحیے سے ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہمیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات، اسماء اور صفات پر گفتگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور بعض امتیازات کے ذکر کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے۔ تو اس کو ذرا میں بورڈ سے سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے شباب؟ بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ قرآن کریم کے تئیں کتنے اقوال ہیں، تقریباً 9 سے زائد اقوال کا تذکرہ کیا ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے۔ ان سارے اقوال کا خلاصہ بورڈ میں ہم ذکر کر دے رہے ہیں، ہولڈ رکھیے آپ لوگ۔ القرآن الکریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ پہلا نقطہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ جو بھی جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی عقیدہ یا اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے شباب؟
لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کلام کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کلام کی حقیقت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے اہل السنہ والجماعہ، اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ کے مخالفین۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام لفظی ہے۔ لفظی کا مطلب یہ کہ وہ کلام جو چند الفاظ کا مجموعہ ہو اور وہ سنا بھی جاتا ہو، جیسے ہم بول رہے ہیں ابھی نا، جو ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے چند الفاظ کا یہ مجموعہ ہے اور آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو یہ کلام لفظی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہی صفت کلام سے متصف ہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو پھر خالق کی صفت سے متصف نہیں ہوا، بلکہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی خالق کی صفت سے متصف ہے۔ تو ویسے صفت کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کلام سے ازل سے ہی متصف ہے۔ ٹھیک؟ جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہو گئی، کیا وہ مخلوق ہے؟ مخلوق نہیں ہے، لہذا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی اس صفت کلام سے متصف ہے، لہذا جب یہ صفت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے تو یہ قرآن کریم غیر مخلوق ہوا، ٹھیک ہے؟ غیر مخلوق ہے تو پھر اس کو فنا لاحق نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے نا؟ ٹھیک۔ اہل سنہ والجماعہ کی جو مخالفین ہیں ان میں بنیادی طور پہ دو نقطہ نظر پایا جاتا ہے، ایک ہے معتزلہ کا اور ایک ہے اشاعرہ کا۔ معتزلہ اور اشاعرہ، معتزلہ کہتے ہیں دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی نہیں بلکہ نفسی ہے۔ کیا مطلب نفسی کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس میں کسی چیز کو سوچا ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے کہ اس کے الفاظ ہوں یا پھر جب وہ بولا جائے تو اس سے کوئی آواز نکلے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس میں سوچا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس الہام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا، اسی کا نام قرآن ہے، سمجھے نا؟ بات کو سمجھے شیخ آفاق؟ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربستان میں تھے، اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا، ٹھیک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سریانی زبان چلتی تھی، لہذا انجیل سریانی زبان میں نازل کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام نہیں ہے، وہ صرف دل کی بات ہے۔ یعنی قرآن، توریت، انجیل، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، صرف لغات کا فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، سمجھ گئے نا شباب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز اپنے دل کے اندر سوچی ہے، اس نے کلمات تو ادا نہیں کیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو الہام کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سریانی زبان یا عبرانی زبان بولتی ہے، اس کلام کو سریانی زبان یا عبرانی زبان میں منتقل کر دیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عربی زبان بولتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوچے ہوئے کلام کو عربی زبان میں منتقل کر دیا. سمجھے نا؟ تو کہاں پہ انبیاء کی زبان ایک ہے؟ نہ تو ابھی آپ جنت میں پہنچے ہیں، نہ ہم جنت میں پہنچے ہیں. جی پہلے اس مسئلے پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. معتزلہ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی نہیں ہے بلکہ نفسی ہے. ٹھیک؟ معتزلہ اور اشاعرہ نے اہل سنہ والجماعہ کی مخالفت کی، اور دونوں متحد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے معتزلہ اور اشاعرہ کے مابین بھی. اشاعرہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نفسی مانتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے. مخلوق ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. مخلوق جب مانیں گے تو وہ صفت نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ اچھا، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، لیکن یہ اہل سنہ والجماعہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کس چیز میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے. سمجھے شباب؟ اہل سنہ والجماعہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی ہے، معتزلہ اور اشاعرہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی نہیں بلکہ نفسی ہے. اہل سنہ والجماعہ نے کہا کہ جب لفظی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے ازل سے، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے لہذا غیر مخلوق ہے. لیکن معتزلہ نے کہا کہ کلام نفسی ہے تو مخلوق ہے. اشاعرہ نے اہل سنت والجماعت کی موافقت کی کس چیز میں؟ غیر مخلوق میں، کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق نہیں ہے. لیکن مخالفت کس میں کی ہے اشاعرہ نے؟ کلام کے لفظی ہونے یا نفسی ہونے میں.